موقع دیا ہے. خاص طور پہ آج دن بھی ایسا ہی ہے کہ خوشی والا دن ہے. ہم آج گئے ہیں کنجا گئے ہیں اور منگووال گئے ہیں, اور کنجا میں جس طریقے سے ہمارا استقبال ہوا ہے وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں آج تک کسی کا ایسا استقبال نہیں ہوا. ماشاءاللہ اتنا زبردست قسم کا استقبال تھا. گجرات میں تو بیچارے لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا نہ آئیں کہ اٹھا کے لے جائیں گے یا آپ کو کسی مشکل میں ڈالیں گے, لیکن کنجا کے لوگ جو تھے ہمارے کہنے کے باوجود وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوئیں گی, فیس بک پہ بھی لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ اتنا زبردست انہوں نے استقبال کیا ہے. تو مجھے وہ سارا دیکھ کے ان لوگوں کا جوش جذبہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے مخالف کھڑے ہیں یہ کیا سوچ کے کھڑے ہوئے ہیں. کنجا کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ میرا نہیں خیال. اگر یہ وہاں پہ کسی بازار میں جا کے دیکھیں یا وہاں پہ جائیں, انتظامیہ کو پولیس کو نہ لے کے جائیں, تو پھر دیکھیں ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوتا ہے. صرف پولیس کے زور کے اوپر یہ ووٹ لے رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم گئے, ہم 4 بہنیں وہاں پہ گئی ہیں, ہمارے ساتھ نہ کوئی پولیس تھی نہ کچھ تھا, اور جس طرح ہمارا استقبال ہوا ہے, یہ بھی دونوں بھائی نکلے نا ایک دفعہ, بغیر پولیس کے نکل کے دکھائیں ہمیں. اور میں نے چیلنج کرتی ہوں, اگر ان کو انتظامیہ کے بل بوتے پہ یہ نہ ووٹ لے تو انہیں ووٹ کون بندہ ان کو ووٹ دینے کو تیار ہوگا؟ میرا نہیں خیال ابھی کوئی سچویشن ایسی ہے یا لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے. صرف پولیس کے زور پہ ان کو ووٹ مل رہا ہے, اور پولیس کو پیچھے سے کون رہنمائی کر رہا ہے یہ آپ ساروں کو پتا ہے جی. یہ وہاں لاہور میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے جی, اسی کے بل بوتے پہ یہ شیر ہوئے ہوئے ہیں جی. یہ کوئی چیلنج لیں تو صحیح نا اس چیز کا کہ ان کے بغیر نکلے نا. اور اسی طرح الیکشن والے دن بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. آگے پولیس سوری آگے پولیس پیچھے پولیس, اس بل بوتے پہ یہ پولنگ سٹیشنوں پہ جائیں گے. اوپر سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جائیں گے پولنگ سٹیشن پہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور کسی کو ہم آپ کے پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دیں گے, اور رزلٹ لے کے آئیں گے تو ہم ان سے رزلٹ وہ لے کے جا نہیں سکیں گے. ایک اللہ کی ذات ہے نا, وہ تو دیکھ رہی ہے نا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. اور جو ہمارے ہیں پولنگ ایجنٹ نہ بیٹھنے دے, رزلٹ کو کیسے یہ روک لیں گے؟ ٹھیک ہے جی رزلٹ بھی روک لیا, آر اوز کو مینیج کر لیں گے جو آگے بھی انہوں نے کیا تھا. جب ہم پیپر جمع کرانے گئے تھے تب بھی سارے مینیج ہوئے ہوئے تھے جی, ابھی بھی کر لیں گے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ عوام یہ قبول کرے گی؟ میں کہتی ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. خاص طور پہ لوگوں کو دیکھیں تو صحیح لوگ کر کیا رہے ہیں جی, اور آپ کیا کر رہے ہو جی. پولیس کے زور پہ آپ دھمکیاں دے رہے ہو. ابھی بھی یہی ہے, ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے, ابھی بھی وہ دیکھ رہی ہے, واچ کر رہی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جی. یہ الیکشن ہو رہا ہے, شرم کا مقام ہے. اپنی پھوپھیوں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہے, اور اوپر سے چودھری شجاعت صاحب کو لے کے چلے گیا دا ناتھ ہاؤس. آج تک وہ کبھی رہنے کے لیے ناتھ ہاؤس نہیں گئے تھے, اس لیے کہ جو ظلم زیادتی انہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ کرنی ہے وہ شجاعت صاحب نہ دیکھ سکے, اس لیے ان کو وہاں لے کے گئے ہیں جی, اور کوئی وجہ نہیں ہے جی. ہم نے تو ان کا جو کمرہ ہے وہ بھی تیار کیا ہوا تھا, پتا چلا کہ نہیں جی وہ یہاں نہیں آ رہے, ناتھ ہاؤس ٹھہریں گے, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے بڑی شو میں آئے ہوئے کہ جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم الیکشن جیت کے دکھائیں گے. اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹوں کی طاقت سے آئے اور جیت کے ہمیں دکھائے. مونس کی نام لے رہے ہیں جی. شرم تمہیں نہیں آتی؟ جا کے دیکھو مونس کا حلقہ کنجا, اگر تم ویسے نکلو تمہیں ایک ووٹ بھی نہ وہاں سے ملے, اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے نا سارا ووٹ اس کا ادھر. ابھی بھی جیسے لوگ پرجوش طریقے سے نعرے مار رہے تھے اور اس کو دعائیں دے رہے تھے, وہ میں کہتی ہوں کہ وہ سارا کچھ دیکھ کے اس طرح خیال آیا ہے کہ یہ کس بل بوتے پہ یہ لگے ہوئے ہیں. صرف پولیس کے بل بوتے پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو ریئلٹی نہیں پتا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو میں اپنے گجرات کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, اور ان کی تیاری انشاءاللہ تعالی ادھر ہی رہ جائے گی. ایک اللہ کی ذات ہے نا, ہمیں اس پہ بڑا بھروسہ ہے کہ وہ ذات ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ بڑے بے شمار قسم کے پلان بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جی, کہ وہ جو بک ہیں جو بیلٹ پیپر کی ہیں وہ ایک دفعہ میں ہم ساری سائن کرا لیں گے. حالانکہ ہوتا ہے کہ جی ایک ہی پہلا کاپی ختم ہوتی ہے دوسری دیتے ہیں, کہ نہیں ایک دفعہ سائن کرا لیں گے, اس کے بعد پولنگ بند کرا دیں گے, اس کے بعد یہ ہوگا. اس کے بعد دے رہے ہیں جی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا, وہ کرنا چاہیے, یہ ہوئے گا سارا کچھ. تو ہم نے تو اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے. اور شرم کا مقام ہے ان کے لیے, جتنی بھی شرم بھیجیں وہ کم ہے ان کے لیے.
خاص طور پہ جو جنہوں نے پرسوں کی ہے گھر کے اوپر جو ریڈ کرایا, کس لیے ریڈ کرایا انہوں نے؟ ایک بیلٹ پیپر لینے کے لیے. ہمارے پاس جو بیلٹ پیپر تھے, یہاں کوئی دہشت گرد نہیں تھا. آج تک کسی بندے نے دنیا میں یہ نہیں سنا ہوگا کسی کے گھر پہ آپ ریڈ کرو ہوتا ہے جی کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی چور ہے, ڈاکو ہے, یا اس طرح کی کوئی مفرور ہے. سیاسی بھی بندوں کے لیے آپ کر لیتے ہو کہ ان کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہو. بھائی یہاں پہ تو 2 عورتیں ہم بیٹھی ہوئی ہیں اور بیلٹ پیپر لینے کے لیے آپ آئے ہو. آگے انہوں نے یہی کہا کہ وہ حبیب لڑکا ہے, وہ کدھر ہے, اور کاغذ ڈھونڈتے رہے. ان کو جو کاغذ ملے ہیں, میرے 34 کے کاغذ ملے ہیں, وہ لے گئے. وہ ہماری لڑکیاں تھیں, میز تھیں اوپر, انہیں کہتے رہے کہ اور پیپر بتاؤ کدھر ہے. اس سے بڑا میں کہتی ہوں شرم کا مقام کوئی بھی نہیں ہے. یہ الیکشن ہے, کیا کر رہے ہیں جی کہ بیلٹ پیپر انہوں نے ہمارے لے کے جانے تھے. اور اسی گھر میں جس گھر میں تم بھی رہ رہے ہو, یہ شافع حسین اسی گھر میں رہ رہا ہے اور ریڈ کروا رہا ہے. خود اس کے بعد آیا 5 بجے, 3 بجے یہاں پہ ریڈ ہوا اور خود 5 بجے آیا یہاں پہ. اتنی تم لوگوں میں طاقت ہے. اور میں کہتی ہوں کہ رام سے یہ الیکشن لڑتے نا تو چودھری شجاع صاحب کی وجہ سے ان کو کوئی ووٹ مل بھی جانے تھے, لیکن میرا نہیں خیال اب اس وجہ سے کوئی ووٹ دے گا جی. اور ہمارے اندر جو خون ہے چودھری ظہور اللہ کا خون ہے, اس لیے ہمیں سمجھ ہے کہ ہمیں عقل ہے, ہمارے میں اتنا جذبہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اسی جذبے, اسی سارا کچھ کے لیے پرویز صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر جی. میں کہتی ہوں آفرین ہے ان کے اوپر کہ جس طرح وہ ظلم زیادتی کا مقابلہ کر رہے ہیں جی. تو ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ورکر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو مار رہے ہیں ان کو, جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے بچے اٹھا رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں. وہ جس حبیب کو لینے گئے تھے, یہاں پہ لینے آئے ہیں, اس کے گھر پہ گئے ہیں, اس کا 4 مہینے کا بچہ ہے, اس کی بیوی تھی وہاں پہ, اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں, چیزیں توڑتے رہے ہیں اس کے سامنے. کدھر ہے تمہارا خامد, کدھر ہے؟ پھر اس کے ماں باپ کے گھر گئے, 90 سال کا اس کا باپ ہے, اس کے گھر جا کے توڑ کے آئے ہیں. یہ انسانیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے انہیں, یہ کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ اوپر سے کہ اگر ان کو پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے جی. یہ جس پہ الزام لگا رہے ہیں ہم کبھی بھی ان کو بلیم نہیں دیں گے جی. یہ ساری انتظامیہ کے زور پہ یہ خود کروا رہے ہیں جی. اور ان کے ملازم جب ریڈ ہوئے, ملازم ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے ریڈ کر لی ہے, سارا سامان رکھا ہے, اور اتنی جیلسی ہے کہ ہمارے باہر پوسٹر لگے ہوئے تھے 2, وہ پوسٹر اٹھا کے میں نے, کل آئے تھے میڈیا والے, ان کو میں نے دیے, وہ ساری ویڈیو بنی ہوئی تھی, ہم نے ویڈیو بنائی ہے اندر سے. وہ پوسٹر اتار کے ڈال کے لپیٹ کے تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں دکھانے کے لیے. اور ان کا بندہ بعد میں جب سارا کچھ انہوں نے سامان میں گاڑی میں رکھ لیے تو چائے پلا رہا تھا ان کو, پولیس والوں کو. پھوپھیوں کے ساتھ زیادتی کروا کے تو ساتھ جنہوں نے زیادتی کیا ان کو چائے پلاؤ اور ان کو کہو کہ جی بڑا اچھا تم لوگوں نے کام کیا جی. میں کہتی ہوں پتہ نہیں سمجھ کے سے باہر ہے کہ چودھری شجاع کی اولاد ہے, اور اوپر سے ہمارے باپ کا نام لیتے ہیں. وہ تو دل کرتا ہے کہ ان کی زبان بندہ کاٹ دے, جس زبان سے چودھری ظہور اللہ کا نام لیا جاتا ہے. عزت اور احترام کا ان کا رشتہ تھا, اور آج تک کبھی کسی نے ان کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی تھی. آج بھی لوگ ان کا نام ایسے لیتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو کئی چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے باپ کے بارے میں, جو لوگ باتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح شجاعت نے بھی بہت اچھا اپنا ٹائم گزارا جی. یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ ملک میں ماشاءاللہ پیار کی ایک داستان رقم کی جاتی تھی اور مثالیں دی جاتی تھی جو خاندان میں, آخر کیا وجہ ہے کہ کون سی ایسی نظر لگی کہ جو آج اس نہج تک پہنچ گئی؟ نظر کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ان میں جیلسی ہے, ان میں جیلسی ہے, دونوں بھائیوں میں بہت جیلسی ہے, اور مونس کی جیلسی ہے. آگے لوگ کہتے تھے لیکن ہم نے یہاں آ کے دیکھا ہے, اس جیلسی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی نظر شذر والی بات نہیں ہے. یہ جن چیزوں میں یہ چاہتے تھے وہ چیزیں سمجھتے تھے ہمیں ملنی نہیں ہے, تو اس طریقے سے یہ اوپر آنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. جیسے آج آپ منگوال کی ہیں, آپ کو ایسا اچھا رسپانس ملا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی عوام 8 تاریخ کو بھی نکلیں گے آپ کے لیے؟ بالکل 8 تاریخ کو نکلیں گے, اس سے بھی زیادہ نکلیں گے. لیکن آگے سے جو دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے جی, بس صرف یہ ہے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا کو بھی نہیں ہم جانے دیں گے وہاں پہ. بھئی آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ میڈیا کو جانے تو میڈیا دیکھے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیا کیوں نہ جائے جی.
اگر بندہ بڑے اچھے طریقے سے سارا الیکشن کروا رہا ہے تو جانے دو میڈیا کو, کیوں نہ جانے دو آپ. اس کا مطلب ہے وہ کیپچر کریں گے, وہ بنائیں گے جی یہ کر رہے ہیں, تو اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جی. میڈم اس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل سطح پہ کیا ہوگی ان انتخابات کی؟ میرا نہیں خیال کہ اگر انہوں نے اس طرح کریں گے کوئی بھی نہیں ہوگی, زیرو ہوئے گی جی, بالکل کوئی بھی نہیں ہوئے گی جی, کوئی مانے گا نہیں یہ الیکشن. کیونکہ ابھی تک جو ہمیں ساری اطلاعیں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ ہم نے یہ کر دینا, ہم نے وہ کر دینا, لیکن ہمارا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑا بھروسہ ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. پہلے شروع میں انہوں نے کہا تھا جی کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دینا. آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے سے پیپر چھینے تھے جی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سرخ رو کیا. پرویز صاحب کو بھی اجازت مل گئی. آگے بھی اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. باقی جو فیصلہ اللہ کا ہوگا ہم تو وہ مانیں گے جی. یہ آپ 8 تاریخ کے حوالے سے اپنے ووٹرز کو اپنا حلقہ, اپنا انتخابی نشان اور کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کے لیے باہر لازمی نکلے, جیسے آپ بہادری سے ڈٹے ہوئے ہیں؟ جی میں تو پیغام یہی دینا چاہوں گی, حالانکہ مجھے اگر میں کہتی بھی ہوں لوگوں کو کہ آپ ڈٹ کے مقابلہ کرنا یہ نشان ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سارا پتہ ہے, نشان کا بھی پتہ ہے ہمیں, ہم بالکل فکر بھی نہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں, ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ چودھری ظہور اللہ کی 2 بیٹیاں جو ہیں اکیلی نکلی ہیں, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے مرد, تو ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے باپ کی جگہ پہ ہیں, سارا کچھ اس طرح کا ہمیں وہاں سے رسپانس آ رہا ہے جو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور نشان بھی جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ ادھر 64 پہ مور ہے اور 32 پہ گدا گاڑی دی ہے, وہ بھی انہوں نے ہمارے سے مور چھینا ہے اور گدا گاڑی دی ہے. اور ادھر 32 پہ ہے گدا گاڑی ہے اور ساتھ مور ہے جی, اور 34 میں میرا مور ہے اور اوپر ریڈیو ہے جی. اسی طرح لوگ ہر جگہ پہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں کون سے بندے ہیں, پی ٹی آئی کو ہم نے ووٹ دینا ہے بس. اور اسی طرح جہاں ہم جاتے ہیں سب سے پہلے لوگ عمران خان کا نعرہ لگا رہے ہیں جی, اس کے بعد پرویز صاحب کا نعرہ لگاتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے جی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ گجرات شہر والی جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی, یہاں پر چودھری شجاعت حسین صاحب الیکشن لڑتے آ رہے تھے, چودھری وجاہت صاحب ہمارے جلال پور جٹا سے الیکشن لڑتے آ رہے تھے, وجاہت صاحب نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ اپنی جگہ پہ الیکشن لڑوایا, تو کیا یہ چودھری شافعی یا چودھری سالک کا حق نہیں بنتا تھا کہ ان کو سیٹ دی جاتی بجائے اس کے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب خود آ گئے یا مونس علیہ صاحب کو آگے کرتے؟ کیا یہ وجہ نہیں بنی اختلافات کی؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ وجہ بننی چاہیے تھی, کیونکہ پرویز صاحب جب تک جیل میں نہیں تھے, باہر تھے, ان کا خیال تھا کہ ان بچوں کو ضرور میں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. سالک کو انہوں نے اپنی سیٹ, اگر شجاعت صاحب نے یہاں پہ سیٹ پر پرویز صاحب کو دی تھی تو پرویز صاحب نے اپنی سیٹ سالک کو دی تھی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا سب لوگوں کو, وہاں سے وہ لڑا تھا الیکشن, تو وہ تو انہوں نے جیتی ہوئی سیٹ دی تھی اپنی. یہاں پہ تو بڑا کچھ پرویز صاحب کو کرنا پڑا ہے, پرویز صاحب نے تو بہت کام کیا ہوا یہاں پہ. اور رہی اس کی بات شافعی کی, وہ پرویز صاحب جب باہر تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے میں ان کو اکوموڈیٹ کروں گا, دونوں کو کروں گا, سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی وراثت تھی کہ ان کو چودھری شجاعت صاحب کی وجہ سے سیٹ ملنے چاہیے تھی. سب سے بڑی بات ہے جس بندے نے یہاں پہ کام کیا ہوا ہے, یہ ابھی آئے ہیں نا, ان سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا جی, یہ بتائیں نا, کسی بندے کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ابھی اس ٹائم پہ الیکشن سے پہلے آ کے انہوں نے پرویز صاحب کے جو کام روکے ہوئے تھے خود رکوائے ہیں انہوں نے کام, اس کے بعد انہوں نے وہ کام شروع کروا دیے. فنڈ کیوں لیا, کہاں سے لیا انہوں نے فنڈ؟ اس ٹائم پہ ان کو فنڈ ملا ہے الیکشن میں لگانے کے لیے. اس سے پہلے یہ کہاں تھے؟ پرویز صاحب آج کے کام کر رہے ہیں یا مونس آج کا کام کر رہا ہے, اتنے عرصے سے وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے کام کرنے. اور جہاں ہم کہیں جاتے ہیں ہم کوئی وعدہ نہیں کرتے, ہمارے پرویز صاحب کے مونس کے کام بول رہے ہیں جی, یہ جا کے کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ تو ایک وعدہ ہے نا. تو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا ہوا کام ہے جی. اور اگر یہ کہیں گے نا کہ ہماری یہ وراثت تھی جہاں ہم نے لڑنا تھا, پہلے تو آپ لوگ کام کرو, اپنے حلقے میں جاؤ, اپنے کام کرو, اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بناؤ, اس کے بعد آپ آؤ. یہ کہ الیکشن سے پہلے آ کے تو آپ کو کہ ان کو کمروں کے راستے نہیں پتا کہ یہ کمرہ کدھر ہے, گھر میں وہ کمرہ کدھر ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتی ان کی حرکتوں کی طرف جو یہ کر رہے ہیں جی. اوپر سے یہ کہنا کہ جی وہ ذکر کر دینا تالوں کا, وہ چھوٹی باتیں ہیں, سیاست میں وہ باتیں ہونی نہیں چاہیے تالوں کی باتیں جی. کب سے انہوں نے شروع کیا ہوا گجرات میں آنا جی؟ سب سے پہلے تو میرا یہی ہے کہ بندے بھی سمجھتے ہیں جی کہ انہوں یہ کر کیا رہے ہیں جی, لوگوں کو نہیں پتا کس زور پہ یہ ووٹ لے رہے ہیں جی,
शर्मनाक है बात के नहीं जिस जोर पे ये वोट ले रहे हैं जी। आप आओ ना, अपना आप आके दिखाओ, चौधरी शुजात का हवाला दो, उस तरह वोट लो। इंतजामिया क्यों साथ लेके फिर रहे हो, या उनके बलबोते पे आप लोगों को मार रहे हो? अच्छा मैडम, ये इस हवाले से जो चौधरी बरादरान की सियासत तकसीम हो चुकी है, आगे क्या लाएमल होगा? आगे इंशाल्लाह ताला परवेज साहब बाहर आएंगे, वो जो फैसला करेंगे वो हम सब बहनों को, सबको हमें मंजूर होगा जी, जो उनका फैसला होगा जी। अभी तो बड़ी चर्चा आ रही है खानदान में क्लैश होने की वजह से, जी बड़ा मामला खराब हो रहा है। हाँ जी, कोई बात सियासत के हवाले से। हाँ। इलेक्शन डे ये मैडम जो है ये पोलिंग एजेंट अगर गायब हो जाते हैं तो क्या प्लान होगा? हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, इस तरह की अल्लाह की ज़ात है ना, वो इनकी हिफाजत करे। वो तो इन्होंने शुरू से कह दिया ना, जैसे हमें कहते थे कि ना जाना पेपर जमा कराने के लिए कि वकीलों को भेज देना, तो हमने पहले वकील ही भेजे थे, उनको भी उठा लिया था, गाड़ियों में उठा लिया था, फिर हम मजबूर होकर दोनों बहनें निकली हैं ना। तो अभी भी यही है कि ठीक है उठा लेंगे, कोई बात नहीं। जिस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं मैम, क्या आप समझती हैं कि कैसे मुल्क सर्वाइव करेगा? पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगा। जैसे इमरान खान साहब कितनी ज्यादती हो रही है, किस तरह के केस बनाए जा रहे हैं। आज तक कभी किसी ने सुना था कि जो उस पर केस बनाया जा रहा है कि जी उसने वो पूरा नहीं किया, उसका निकाह गलत है, उसका ये है, पर्सनल किस्म की चीजें लगा के तो अगले पते कितने कितने सालों की सजाएं दी जा रही हैं जी। मैडम आपको अगर अल्लाह ताला नुसरत देता है 8 फरवरी को, तो आपका क्या अगला है? आप क्या आवाम के लिए, गुजरात की आवाम के लिए सोचा हुआ है? वही मैंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कोई वादा किया इनके साथ, हमने वो वादे पूरे करने हैं। जहाँ पे परवेज साहब के काम रुके थे इंशाल्लाह ताला वहीं से हम काम शुरू करेंगे, और सब लोगों को पता है कौन से काम रुके हुए हैं जी। एक हॉस्पिटल इतना बड़ा उनका था वजीराबाद वाला, आते साथ इन्होंने ये किया कि डॉक्टर बड़ा काबिल किस्म का डॉक्टर था, लाहौर से परवेज साहब ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम आया करो जब हार्ट की सर्जरी के लिए, उसका इन्होंने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद इन्होंने ये किया कि जी वो, हालांकि उस हॉस्पिटल में वो मशीनरी है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, परवेज साहब ने वो मंगवाई हुई है मशीनरी। अपने टाइम पे जितना भी उनको मौका मिला उन्होंने हर चीज़ वो की हुई है गुजरात के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वही काम जहाँ पे रुके हुए थे वहीं से हम काम शुरू करेंगे। मैडम, चौधरी परवेज लाई साहब ने अपने साबका दौर में बहुत से लोगों को इज्जत से नवाजा, उनको एजाजी तौर पे मशीर बनाया। अब वो उनके मुखालफिन में खड़े हो गए हैं अपने तीजों के साथ, तो उनके इस अमल को आप कैसा देखते हैं? मैं नहीं किसी पे भी इल्ज़ाम देती जी, जिस किसी ने किया है उसको, वो आप उसका अपना करैक्टर है जी। लेकिन ज़्यादातर यही है कि लोगों को इतना को मजबूर किया है, इतना को मजबूर किया है कि वो ये सारा कुछ करने पे तैयार हो गए हैं जी। हमारा उनके साथ वो कोई नहीं है कि हम कहेंगे जी वो क्यों गए हैं, हम बदला लेंगे या कुछ भी नहीं। सबसे पहले बदला तो हमें लेना चाहिए तो अपनों से लेना चाहिए ना, हम उनसे भी बदला नहीं लेंगे। अल्लाह पे छोड़ा हुआ सारा मामला, अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। ओके। जी बहुत शुक्रिया।